بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آصف زرداری کے اہم انکشافات ہوں گے، اہم اعلانات ہوں گے، اور جو خوشخبریاں وہ سنانا چاہتے ہیں جس کی توقع تھی اس پہ ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ظاہر ہے یہی موضوع ہے، اور جو دھواں دھار تقریر بلاول نے کی اور جو نپی تولی تقریر آصف زرداری نے کی اس پہ بات ہوگی. اور عام تاثر یہ ہے کہ شاید وہ کچھ نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن دو طرح کی رائے بہرحال سامنے آ رہی ہے. جو تقریر کی حمایت کر رہے ہیں، حامی حلقے ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں اور بڑا زبردست کام ہو گیا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو دونوں جو ہیں قومی اسمبلی میں جائیں گے اور وہاں جا کر نواز شریف کی حکومت کو سیدھا کریں گے. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو حکومت کی ون ون پوزیشن ہو گئی ہے، حکومت کو جو احتجاجی تحریک تھی وہ اسے نمٹنا ہی نہیں پڑے گا. اب سڑکوں پہ تو سیاست ہوگی نہیں، پارلیمنٹ کی سیاست ہوگی، پارلیمنٹ کی سیاست نواز شریف کو اور ان کی حکومت کو سوٹ کرتی ہے. اور جو توقعات لگائے بیٹھے تھے عمران خان اور پی ٹی آئی والے یا ان کے حامی، اور خاص طور پہ جو چند ایک چینلز ہیں اور ان کے اینکرز ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے. اب اس پہ بات کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج بشارت مرزا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، صدر ہیں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور ان کے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب. جی بشارت بھائی، کیسا رہا؟ آپ دیکھیں آج انہوں نے خوشخبری تو یہ دی کہ جی میں خود جا رہا ہوں پارلیمنٹ میں اور قومی اسمبلی کا رکن بنوں گا اور بہن کی سیٹ خالی کرا کے وہاں سے الیکشن لڑوں گا نواب شاہ سے، آصف زرداری صاحب نے کہا. اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے قومی اسمبلی میں اور وہ والدہ کی سیٹ پہ لڑیں گے اور ریاض عمر ان کے لیے سیٹ خالی کریں گے. تو باپ بیٹے قومی اسمبلی میں ہوں گے تو یہ کس طرح کا نیا رخ، نیا منظرنامہ ہوگا سیاست کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جو ایکسپیکٹیشنز تھی یا جو خوشخبریوں کے حوالے سے آصف زرداری صاحب نے 2 دنوں سے کہی تھی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ تھی. کیونکہ ان میں سے ایک خبر تو پہلے سے بریک تھی بلاول صاحب کے حوالے سے کہ وہ شاید قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں اور شاید خورشید شاہ صاحب وہاں سے ریزائن کریں گے اور وہ قائد حزب اختلاف ہوں گے. یہ بہت دنوں سے یہ بات تو تھی. ہاں، آصف زرداری صاحب قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں یہ نئی بات تھی جو اس خوشخبری کا انہوں نے اناؤنس کیا. میں سمجھتا ہوں یہ آج کے حوالے سے جو تقاریر تھیں آصف زرداری صاحب کی بھی اور بلاول کی بھی، وہ اس حوالے سے تھی کہ وہ ایک پبلک، ایک مجمع سے خطاب تھا، لوگوں سے خطاب تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو جلسوں سے خطابات ہوا کرتے ہیں وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اس میں بڑی یعنی ہارڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے، لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ کوئی ایسا میسیج نہیں تھا کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا کم سے کم کچھ لوگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو چاہتے تھے کہ ملک میں جو اب سیاست ہے وہ گلیوں محلے اور سڑکوں پر آئے، پارلیمنٹ سے نکل کے باہر آئے، ایجیٹیشن کی سیاست ہو، مطلب گھیراؤ جلاؤ کی سیاست ہو. تو وہ ان لوگوں کو ضرور مایوسی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، اب ہم 2017 میں کم و بیش انٹر ہو گئے ہیں. آج 27 تاریخ ہے جی، 3 دن کے بعد 2017 ہوگی. تو کیا اب انہیں موجودہ پارلیمنٹ کو یا موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا، کیا یہ کوئی مناسب بات ہوگی؟ کیا یہ اچھی بات ہوگی کہ ہم انہیں مطلب بجائے اس سے کہ اب تو ٹائم آ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو ٹائم آ رہا ہے، الیکشن 6 مہینے پہلے ہو جائیں یا آن ٹائم ہو، اب یہ ٹائم آ رہا ہے کہ حکومتوں کو، صرف مرکزی حکومت کو نہیں، میں سمجھتا ہوں چاروں صوبائی حکومتوں کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. اور اب وہ جب ووٹ مانگنے جائیں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جائیں اور بتائیں انہوں نے پاکستان میں ان 3.5 سالوں میں لوگوں کو کیا دیا اور کیا. کارکردگی کی بنیاد پہ جائیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بے نظیر کے قاتلوں کا انتقام لینا ہے. بے نظیر کو قتل کر دیا گیا پنجاب کی سرزمین پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں پنجابی بھائیوں سے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس جو آپ کی بہن کو قتل کر دیا گیا تو اس کا بدلہ لینا ہے، میں آ رہا ہوں. بلاول کہہ رہے ہیں آپ تیاری کر لیں. سندھیوں کو سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی رانی کو قتل کر دیا گیا، آپ ایک اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. شہزاد بھائی سے تبصرہ لے لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب، آپ نے کس طرح دیکھا آج کی تقریر کو؟ جو آپ توقع کر رہے تھے اس کے مطابق ہوئی تقریر، اس کے برعکس ہوئی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پیپلز پارٹی کو 2-4 سیڑھیاں اوپر لے گئے آج کی تقریریں کر کے، یا نیچے لے گئے؟ نہیں، میری تو توقع کے مطابق دونوں خطاب ہوئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے بھی وہی لب و لہجہ اختیار کر لیا آج جو کہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو اختیار کرتے تھے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جو آج تقریر کی
وہ کسی پارٹی کے چیئرمین کے شایان شان نہیں تھی. جو آپ کو افسوس ہوا تقریر جو انہوں نے لینگویج یوز کی نواز شریف کے خلاف, اور گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, یہ بہت ہی گھٹیا اور ناشائستہ نعرے اس میں گڑی خدا بخش میں لگائے گئے جو نہیں لگنے چاہیے تھے. اور دونوں جماعتوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت بھی موجود ہے اور ایک نورہ کشتی کی صورتحال ہے. اور انہوں نے آصف زرداری صاحب کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں, وہ زیادہ تر جیل میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں, لیکن جب بھی پاکستان آتے ہیں تو پھر وہ نواز شریف کو بحران سے نکالنے آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے میں انہوں نے بحران سے نکالا, اس کے بعد پھر جب TOR کا مسئلہ ہوا جب بحران سے نکالا, اور اب جب آخری امید تھی عمران خان کی اور شیخ رشید کی جو کہ خاک میں مل گئی اور ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی اور سارے خواب چکنا چور ہو گئے. وہ ان کا خیال یہ تھا, عمران صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ آصف زرداری جو ہے کل کوئی اہم فیصلہ کریں گے اور سڑکوں پہ آنے کا اعلان کریں گے, لیکن یہ کہ وہ سب ٹائم فش ہو گیا. اور آصف زرداری صاحب نے حکومت کو, یعنی کہ میں ان کی تقریر کا تجزیہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے حکومت کو یعنی کہ ایک نئی زندگی دی, حکومت کی حمایت کی, حکومت کو بوسٹ دیا انہوں نے, اور حکومت کے لیے جو پاناما اسکینڈل تھا اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا, اور جو حکومت کی کرپشن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, کرپشن کو وہ گول کر گئے. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ بے نظیر بھٹو کے خون کا انتقام, تو وہ اس کے پس پردہ عوامل کوئی دوسرے ہیں, اور وہ کسی پہ دباؤ ڈال کے, نواز شریف پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور نواز شریف کو کارنر کیا جا رہا ہے, اور نواز شریف پہ دباؤ ڈالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ نواز شریف پھر آگے کہیں بات کریں, تو وہ تو کہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. آصف زرداری صاحب نے تو چلے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے سے تو ان چیزوں کا ذکر کرایا, اور انہوں نے آج کہا کہ جی یہ پاناما شریف ہیں, اور انہوں نے وہ لب و لہجہ بھی اختیار کیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے جا کے اس کا حساب لیں گے, میں آ رہا ہوں. اچھا بشارت صاحب, آپ تو کل بڑی باتیں کر رہے تھے جمہوریت کے لیے, اتنا کچھ ہو گیا اور اتنی اب قربانیاں ہیں, تو آج تو آصف زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ نے میری جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میری جمہوریت کا بیڑا غرق, ہماری جمہوریت کا بیڑا غرق, کیا جمہوریت تھی اور یہ کیا بیڑا غرق ہوا ہے, وہ تو سمجھائیں ذرا. جی میں عرض کروں, دیکھیں جی جمہوریت نہ تو آصف زرداری صاحب کی ہے, جمہوریت نہ نواز شریف کی ہے, جمہوریت نہ عمران خان کی ہے, جمہوریت نہ فضل الرحمان کی ہے, جمہوریت بیسیکلی پاکستان کے عوام کے لیے. اور میں جب جو کل بات کر رہا تھا آئی اسٹینڈ فار اٹ, میں اپنی بات پر بالکل, بلکہ آج کی ان ساری باتوں کے باوجود زیادہ پرعزم ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سالک صاحب کہ جمہوریت کا عمل, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت اسی ان چیزوں کا نام ہے, ایک اختلاف رائے کا نام ہے. اور اختلاف رائے میں جو شہزاد بھائی نے کہی بات یہ ہے کہ جہاں پر جس ملک کا جس انداز کا کلچر ہوتا ہے, وہی صورتحال, وہی زبان اور وہی چیزیں اس کے لیڈران اس کے کرتے دھرتے بیان کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈران جو زبان استعمال کر رہے ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ غلط زبان ہے, اور وہ بلا تفریق وہ پہلے بھی ہوتی تھی. عمران خان صاحب کے آنے کے بعد اس میں میں سمجھتا ہوں دن دگنی اور رات چگنی, پہلے نہیں ہوتی تھی, اب ہو رہی ہے. اس میں اضافہ ہوا, باقاعدگی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ایک دوسرے کو پہلے بھی دیکھیں سیکیورٹی رسک اور اس انداز کے الزامات لگائے جاتے تھے, اب زبان میں گندگی بھی آ گئی. جو آپ کے لیڈر تھے نواب نصر اللہ خان, انہوں نے تو کبھی ایسی زبان نواب زادہ صاحب کو تو پروفیسر غفور نے نہیں کی, جی پروفیسر غفور نے نہیں کی, مفتی محمود نے نہیں کی, ولی خان صاحب نے نہیں کی. ولی خان صاحب تو بہت ہی نفیس انسان تھے. بلکہ نواب زادہ صاحب کا تو یہ تھا کہ وہ اپنے مخالف ترین لوگوں کے لیے بھی جو گفتگو کرتے تھے تو اتنی شائستہ ہوتی تھی کہ وہ پیغام پہنچانا ہوتا تھا, کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہوتا تھا. تو میں اس سے تو اختلاف ہوں, لیکن جمہوریت اپنی جگہ دیکھیں جی, میری جمہوریت یا آپ کی جمہوریت ہو سکتا ہے آصف زرداری صاحب کی نظر میں ان کی امیجز کچھ اور ہوں, لیکن میں کل بھی ایک بات کہا تھا, میں اس حکومت یا کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں, میں ہاں اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں, اس سسٹم کے ساتھ ہوں کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے. کیونکہ میں آج بھی سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں آج کی تقریر سے سسٹم مضبوط ہونے کی بات ہوئی ہے یا کمزور ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تقاریر سے نہ تو سسٹم کمزور ہوا ہے اور نہ کمزور ہوگا. یہ اختلافات اگر نہ ہو, دیکھیں جی بات یہ دو مختلف جماعتیں, یہ پارلیمنٹ میں جانے کی بات کی ہے تو سسٹم مضبوط کر رہے ہیں. دیکھیں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے آپ اس کو اس زاویے سے کیوں نہیں لیتے سالک مجید صاحب کہ یہ سب آپ 2017 میں ہیں, اب آپ الیکشن سال میں ہیں,
یعنی اب سے 6 مہینے پہلے، میں تو آج کی بات نہیں کر رہا، یہ الیکشن کمپین کو کک آف کیا ہے. جو تقاریر ہو رہی ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، وہ خان صاحب کر رہے ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو یا نون لیگ کر رہی ہو، بیسکلی یہ الیکشن کمپین ہے. اور الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کے متعلق لب و لہجہ سخت استعمال کیا جاتا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ زبان یہ نہیں ہونی چاہیے، ہم تو اس کی شدت سے مخالف ہے، ہماری تربیت. شہزاد صاحب انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ الیکشن جیتے نہیں تھے، امانتاً آپ کو حکومت دی تھی، اور آپ 18ویں ترمیم کے بعد سارے وعدے بھول گئے اور آپ شہزادہ سلیم بن گئے، اور اب ہم یہ مغل شہزادے کو اور اس طرح کے طاقتور خاندان کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، چلنے نہیں دیں گے. تو کھلم کھلا انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے. تو یہ کون سی بات کی انہوں نے؟ الیکشن جیتے نہیں تھے، امانتاً دیا گیا تھا، اور آپ شہزادہ سلیم بن گئے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تو عمران خان نے الیکشن کے بعد جو الزام لگایا تھا دھاندلی کا، ان کا اشارہ اس جانب تھا، دوسرا اشارہ ان کا اس جانب تھا کہ جو ایک 15 سال کا معاہدہ ہے جس کے تحت باریاں طے ہوئی تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بھی پیپل پارٹی کو، زرداری صاحب کو، جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے کیانی صاحب، اور ISI نے تشتری میں رکھ کے جو ہے حکومت دی تھی. اور اس کے بعد جب نواز شریف برسر اقتدار آئے تو عمران خان کا اور زرداری صاحب کا یہ، حالانکہ زرداری صاحب نے الیکشن کے نتائج پہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا، ریزرویشن نہیں دی، لیکن اور انہوں نے نتائج کو قبول کیا، لیکن عمران خان نے نتائج کو قبول نہیں کیا، عدالت میں بھی گئے اور وہ الیکشن کمیشن میں آپ بھی کا گئے. کہنا ہے کہ جی تشریح میں حکومت رکھ کے دی گئی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اتنا خون بہایا، اور ہم نے اپنی بے نظیر اپنی بی بی صاحبہ کا جو ہے ان کی قربانی دی، ان کی شہادت کے بعد ہمیں ملا. اور میاں صاحب کو وہ کہتے ہیں آپ کا تو کبھی کوئی جانور بھی زخمی نہیں ہوا. جی ہاں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بی بی کی شہادت کے توفیل ہی پیپل پارٹی کو خاموش کرانے کے لیے حکومت دی گئی تھی. اور کیا کہتے ہیں، خود بلاول بھٹو نے گزشتہ سال جب گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جب بی بی کو شہید کیا گیا تو ہمارا خون کھول رہا تھا، لیکن ہم نے جمہوریت کی خاطر جو ہے یہ سب برداشت کیا اور جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ان کو جو ان کی قربانی تھی بیگم صاحبہ کی اور شہید بے نظیر بھٹو کی، اس قربانی کے توفیل ان کو حکومت ملی. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ اگر زرداری صاحب ان قربانیوں کو تسلسل برقرار رکھتے اور ملک سے نہیں جاتے اور ملک سے جانے کے بجائے جیل جاتے، تو اب تو پیپل پارٹی کوئی قربانی نہیں ہے. چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات کریں، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب کے آج کے خطاب کے حوالے سے، اور بلاول بھٹو نے جو تقریر کی ہے اور جو توقعات تھیں وہ کس حد تک پوری ہوئی نہیں ہوئی، اور جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ 4 نکاتی مطالبات جو ہیں وہ اگر مسترد ہوتے ہیں یا منظور نہیں کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے تو تحریک کا اعلان کر دیا جائے گا، ڈیٹ دی جائے گی، وہ نہیں ہو سکا. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت مرزا صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب. وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام A to Z. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے آج سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی تقاریر کے حوالے سے. بڑی توقعات تھیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں ہوا. تحریک تو شروع ہی نہیں ہوئی، حکومت بیل آؤٹ ہو گئی. وہ تو سڑکوں پہ آنا تھا عوام کو، اور ایک لاک ڈاؤن اسلام آباد والا معاملہ ختم ہو گیا تھا عمران خان کا، تو سب کی نظریں اب لگی تھی کہ پیپلز پارٹی پر. بلاول نے خود کہا تھا کہ لگ پتہ جائے گا اپوزیشن کیا ہوتی ہے، لگ پتہ جائے گا مخالفت کیا ہوتی ہے، اور اب میاں صاحب آپ اپنی حکومت بچائیں. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیا ہوا اچانک کہ بلاول کو ایک دم سے پھر بریک لگا دی آصف زرداری صاحب نے؟ پہلے بھی ایسے ہوا تھا، 2 سال پہلے بڑی دھواں دھار تقریر کر کے آئے تھے اور آصف صاحب نے جا کے لاہور میں کہہ دیا تھا یہ بچہ ہے ابھی میچور نہیں ہوا. بشار صاحب بچہ ہے ابھی تک بلاول، میچور نہیں ہوا. اس کی جو ایگریشن تھی وہ ساری آج آصف زرداری صاحب نے دبا دی، پھر ایک دم سے ایسا لگتا ہے بریک لگا دی ساری صورتحال. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول کے حوالے سے بچہ یا یہ کہ پری میچور پالیٹکس اس انداز کی گفتگو کم از کم میں تو نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جہاں پر سیاست جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس سے بہت پہلے سے. چودھری نثار کہتے ہیں بچے کو جو چاہتے ہیں کھلواتے رہتے ہیں. چودھری نثار صاحب کا تو جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. وہ تو کبھی کہتے تھے کہ جی یہ تو 1992 سے فلیٹ ہیں، پھر آج کچھ نہیں کہتے. تو چودھری نثار صاحب کی تو اپنی گفتگو ہے. وہ تو پتہ نہیں، وہ تو کبھی رشتہ داریاں بتاتے ہیں کہ جناب میرے تو اتنے بھتیجے، اتنے بھانجے، اتنے سالے، اتنے خاندان والے اور اتنی برادری والے
والے کس کس ڈپارٹمنٹ میں, تو چودھری نثار صاحب تو چودھری نثار ہیں, لیکن جو اوور آل, لیکن اتنے رشتہ داروں والوں کو ہی لوگ ووٹ دے کے بار بار لاتے ہیں, تو اگر چودھری نثار اتنے الیکشن جیتے ہیں تو پبلک نے ووٹ دیا, رشتہ داروں نے تو ووٹ نہیں دیا. بالکل درست ہے. میں ان کی اس سیٹ کے حوالے سے آئی اسٹینڈ فار اٹ کہ جو شخص الیکشن جیت کر آیا ہے, عوامی مینڈیٹ لے کر آیا ہے, تو عوام کے ووٹ کی توہین نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے حوالے سے جن لوگوں کو ووٹ دیا جا رہا ہے, جن جماعتوں کو ووٹ مل رہا ہے, ان حوالے سے یہ ڈیبیٹس جو چل رہی ہے اسی حوالے سے کہ وہ اویئرنیس آئے, لوگوں میں بھی یہ شعور آئے, اور ووٹ دینے سے پہلے وہ سوچیں تھے کہ جی آج بھی میں آپ کو بتاؤں, بلاول بھٹو نے جو ایگریشن یا جو صورتحال استعمال کی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بھی پہلو ہے. اگر آپ غور کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان PMLN میں جو پولیٹیکل اختلافات یا جو معاملات رہے, جیسے آپ نے بھی عرض کیا, شہزاد بھائی نے کہا کہ جی دھرنے میں بیل آؤٹ کروایا, یہ کیا, ایک اور میں دیکھیں چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 80s 90s کی پالیٹکس آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے کی, تو وہ گھیراؤ جلاؤ, روڈوں پر آنا, اگر مطلب ہے کہ 10 20 50 بسوں کو آگ نہیں لگی ہو, اگر 3 4 عمارتیں نہ جلا دی گئی ہوں, اگر کچھ لوگ زخمی نہ ہوئے ہوں, تو وہ پھر اپوزیشن نہیں کاؤنٹ ہوتی تھی. جبکہ اس وقت اس سے بھی بہت پہلے سے لے کے آج تک جو ترقی یافتہ ممالک ہے یہاں یا جن ممالک میں ڈیموکریٹک سسٹم میچیور ہو گیا ہے, وہاں پر ایسے کوئی واقعات نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, یعنی ڈس انٹیگریٹ ہو گیا USSR, رشیا ہوا نا, صرف پارلیمنٹ میں ڈیسیشن کی اور کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اور کئی ممالک تو ابھی گورباچوف نے دیا, اس میں پوری بات بتائی کیسے ہوا. لیکن دیکھیں جی اوور آل بھی آپ کے اور میرے وہ سامنے کی معاملات ہیں, جو ہوا ہے وہ سارے معاملات بھی سامنے کے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میچیورنس, دیکھیں یہ آپ اس کو اس انداز سے کیوں نہیں لیتے کہ کیا پولیٹیکل جماعتوں میں, جو پہلی پولیٹیکل جماعتیں, ان میں میچیورنس آ رہی ہے, وہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ, یہ صحیح ہے کہ میچیورنس آ نہیں گئی, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آ رہی ہے, کہ وہ اب ایگریشن نہیں استعمال کر رہے, یا وہ بالکل اس انداز سے نہیں ہوتے کہ وہ دشمنی میں اس حد تک چلے جائیں کہ سسٹم کو لپیٹ دیں. اس لیے کہ سسٹم کو لپیٹنے کے بعد کس کا فائدہ ہے. دیکھیں جناب, میں یہ مانتا ہوں کہ حکمراں بنتے ہیں, وہ کرپشن بھی کرتے ہوں گے, ان کے ذاتی فوائد بھی ہوتے ہوں گے, لیکن اوور آل یہ 20 کروڑ عوام کا بھی فائدہ ہوتا ہے, ان کے بھی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. اس لیے کہ پھر تو بولنے, اٹھنے, بیٹھنے, کھانے, پینے, چلنے, ہر چیز کی پابندی عائد ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اپوزیشن کو بھی ایک لمٹ میں رکھیں, مطلب یہ تھرو آؤٹ میں کہنا چاہتا ہوں, سسٹم کو ڈیریل ہونے نہ دیں, تب تک تو ٹھیک ہے. ہاں جہاں تک کرپشنز کی بات ہے, جہاں تک ناکامیوں کی بات ہے, جہاں تک نااہلی کی بات ہے, اس پر پراپر شور بھی ہونا چاہیے, اس کی انڈیکیشن بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے قوانین بھی بننے چاہیے. چلیں اس پہ شہزاد صاحب, انہوں نے کہا اسد زرداری صاحب نے کہ جی اب ہم آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کو سکھائیں گے کہ آپ سے پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا, اور آپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے, تو اب ہم آ کے اس میں صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے. یہ انہوں نے کوئی آفٹر تھاٹ ہے جو آج اس کا اظہار کیا ہے, یا جب وہ آئے تھے اسی وقت یہ سوچ کے آئے تھے کہ انہوں نے احتجاجی تحریک نہیں چلانی, احتجاج نہیں کرنا, اور اگر پیپلز پارٹی احتجاج کرنا نہیں چاہتی یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ احتجاج کر سکے, اس کی مقبولیت کا یہ گراف اس لیول تک نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں, یا ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں بے شک لوگ ہمارے ساتھ ہوں لیکن ہم نے احتجاج نہیں کرنا, 1 سال حکومت کو اور دینا ہے, فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں, تحریک تو زرداری صاحب کو پہلے دن سے چلانی نہیں تھی, اور یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ تحریک نہیں چلائیں گے, اس لیے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور باریوں کا سارا کھیل ہے, باریوں کا سارا مسئلہ ہے. زرداری صاحب اس وقت جو ہے ان کی پوزیشن بہت نازک ہے. سب سے پہلے تو وہ جو اس وقت کرائسس کا شکار ہیں, اور سندھ میں جو ایک آپریشن ہے, اور ان کے آتے ہی ایک آپریشن شروع ہوا سندھ میں, اور 5 دن تک ان کو آئے ہوئے 6واں دن ہے, لیکن 5 دن تک ان کے دوستوں کے گھروں پر, دفاتر پہ اور شوگر ملز پہ چھاپے پڑے, گرفتاریاں ہوئیں, اسلحہ برآمد کیا گیا. اور ایون یہ کہ ان کے جو دوست ہیں خواجہ انور مجید صاحب, ان کے انسداد دہشت گردی کے تحت ان کے خلاف کیس رجسٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ زرداری صاحب اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, لیکن نواز شریف غالباً غیر جانبدار ہیں اور وہ اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے, تو وہ اس معاملے میں پڑھ نہیں رہے. اب جو پیپل پارٹی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں, اچھا
وہ جو آپ نے بات کی تحریک، اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں تو یہ معاملہ کس کے درمیان ہے؟ یہ معاملہ تو مطلب جو چھاپے مار رہے ہیں وہ، اور چھاپے تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ماتحت ادارے ہیں وہی مار رہے ہیں، جہاں آصف زرداری اور اس کے ہیڈ وزیر اعظم چودھری نثار نے ساری بریفنگ بھی دی ہے. جی نہیں، چھاپے تو رینجر نے مارے اور پھر بعد میں پولیس بھی اس میں انوالو ہو گئی اور اس کی رپورٹ انہوں نے رینجر نے چودھری نثار کو دی. تو کراچی میں جب رینجر کارروائی کرتی تھی تو وہ رپورٹ گورنر کو دیتی تھی. تو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جو ہے نا پھر پولیٹیکل لوگوں کو اس کی رپورٹ بھی دیتے ہیں، ان کو انوالو بھی کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی لیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب زرداری صاحب اگر تحریک چلانا چاہیں بھی تو تحریک چلا نہیں سکتے. وہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا جو دھرنا ہوا تھا وہ ہو گیا. اس کے بعد عمران خان بھی اب دیکھیں لوگ اب بیوقوف نہیں بننا چاہتے. اب یہ تماشا کہ جی یہاں یہ سمجھا دیں کہ زرداری صاحب تحریک چلانے کے ارادے سے آئے تھے اور یہ 5 روزہ کارروائیوں نے ان کو ڈیفینسو کر دیا اور 5 روزہ اتنی ایگریشن دکھائی ہے چودھری نثار نے اور ان کے اداروں نے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو گئے. ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کو پیپل پارٹی کو اب سروائیو کرنا ہے اور ان کو جو ہے پاکستان میں سیاست کرنی ہے. الیکشن نزدیک ہیں، 1.5 سال 1.25 سال غالباً اتنا ٹائم رہ گیا اور پیپل پارٹی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ قبل از وقت الیکشن جو ہے نا پری میچور الیکشن کی جانب وہ جانا چاہتے ہیں. اور وہ نواز شریف صاحب پہ یہ زور ڈال رہے ہیں کہ 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے الیکشن کرا دیے جائیں. تو غالباً بات یہ جا رہی ہے کہ 6 مہینے پہلے الیکشن کرا دیے 6 جائیں. مہینے پہلے الیکشن اگر ہو جائیں تو نواز شریف حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوٹ کرے گی سچویشن یا دیکھیں نواز شریف چاہے الیکشن 6 مہینے کے بعد ہو، 2018 میں ہو یا 2019 میں ہو، جب بھی الیکشن ہو، نواز شریف جو ہے اس وقت بالکل جو ہے نا بہت ہی کیا کہتے ہیں الیکشن جیتنے کی بہت ہی زیادہ یعنی طاقتور پوزیشن میں، ناقابل تسخیر ہے، بہت کمفرٹ زون میں. اور نواز شریف کے آگے اس وقت کوئی جماعت جو ہے نا وہ ٹھہر نہیں سکتی. بشار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہو سکتے ہیں قبل از وقت؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن یعنی حکومت کی کوشش ہوگی کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہو، کیونکہ 1.5 سال نہیں ہے، 1 سال 2 مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہے اور ٹوٹل 14 مہینے. اور کیوں چاہے گی کہ آن ٹائم ہو؟ کیونکہ 2 ان کے بڑے، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں جو کام ہو رہا ہے اگر وہ مزید سال اس سال میں وہ اس کوشش میں آ جائیں کہ لوڈ شیڈنگ کو اگر پوری طریقے سے ختم نہ کر دیں تو بہت زیادہ منیمائز کر دیں تو وہ اس کا کریڈٹ لیں گے. دوسرا سی پیک منصوبہ ہے جس پہ کافی عمل درآمد ہوا ہے اور مزید جاری ہے، اس کے حوالے سے جو جاب اپرچونٹیز اور یہ ساری صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن آن ٹائم ہونا حکومت کو زیادہ سوٹ کرے گا. لیکن اگر پری میچور الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، اگر 6 مہینے پہلے بھی ہو جاتے ہیں، تو میں شہزاد صاحب کی اس بات کے ساتھ ہوں کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کو فائدہ دونوں صورتوں میں مجھے نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ایک تو اپوزیشن جو ہے وہ منتشر ہے آپ اگر غور کریں، اور دوسری اگر آپ اپوزیشن کو بھی دیکھیں گے تو جو اپوزیشن مرکز میں ہے صوبے میں وہ حکومت میں ہے. آپ نے پہلے بھی جو آپ بات کی کہ صوبائی حکومتیں انہیں بھی اپنی کارکردگی پر جانا پڑے گا ووٹ دینے کے لیے. فار ایگزامپل عمران جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک طرح سے کارکردگی لے کے جائے گی اپنی صوبائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جائے گی صرف الزامات کی سیاست کے حوالے سے آپ میں کارکردگی آپ کو اچھی نہیں لگتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم اس پر آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل سندھ حکومت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو ایمانداری کی بات ہے کہ میڈیا نے جو دکھایا ہے کہ یعنی گورننس نام کی چیز نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں. کراچی شہر اسے کھنڈرات بنا دیا، یہاں روڈ نہیں ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، کچرے دان اتنے بڑے بن گئے. بھائی بات یہ 7-8 سال سے آپ نے یہ الیکشن نہیں کرائے تھے تو یہ آپ کا یہ دوسرے پہ وہ تو کہتے ہیں ساری ترقی لاہور میں ہو رہی ہے، پنجاب چمک رہا ہے، پنجاب میں سارے فنڈ لگ رہے ہیں، سی پیک بھی گوادر میں شروع ہو رہا ہے، لیکن ترقی لاہور میں جو صوبے کا بجٹ ہے وہ تو صوبے میں لگنا چاہیے نا. چلو کراچی میں نہیں لگتا، انٹیریئر میں بہت زیادہ لگ جاتا، کہیں تو دکھتا. لاڑکانوں کو ڈیولپ کرنے سے کسی نے روکا نہیں. دوسری بات کے پی کے حوالے سے آ جائے، عمران خان بھی اگر الیکشن میں جائیں گے تو کے پی کے کو لے کے جائیں گے نا. اب خان صاحب الیکشن سے پہلے فرمایا کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا، ورنہ اس موقع پر لوگ تو لے کر آئیں گے کہ جناب ودن 3 months انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 90 دن کے اندر کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. لیکن صورتحال یہ کہ ان کی جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگ
ان کے وزیر اعلیٰ پہ الزامات عائد کرتے ہیں, ان کی کیبنٹ پہ الزامات عائد کرتے ہیں, اور طوفے تماشا یہ کہ باقی تمام اپوزیشن جو ہے, جو ان کے مخالفین ہیں, جو حکومت میں بھی ہیں, وہ ان کے دائیں اور بائیں لوگوں پر بہت اعتراض کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کمفرٹ لیول پر بھی ہے اور کمفرٹ زون میں بھی ہے. لیکن بہرحال ابھی حتمی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اگر آج بھی اپوزیشن مشترکہ لائے عمل طے کرتی ہے, معاملات کو بہتر کرتی ہے. اپوزیشن کیا لے کے جائے گی؟ پاناما کا چیپٹر جناب ماضی ہو چکا ہے. اس کی ایک وجہ ہی ہے, دیکھیں جی پہلے بھی الیکشنز ریگنگ کی بات ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ کو. جب آپ الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور الیکشن کمیشن نے کلین چٹ دے دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بے ضابطگیاں ہوئی اور پاکستان میں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دکھ کی بات ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, اب تو خیر امریکہ تک میں ایلیگیشنز لگنے لگے ہیں. ادروائز آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ جو جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, وہ اپنے حلقوں میں انڈیویجول بیسس پر کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں, بے ضابطگیاں کرتے ہیں. لیکن وہ جو تھا کہ جناب ایک باقاعدگی سے عمل ہوا ہے اور حکومت انہیں دے دی جائے گی اور یہ سارا, وہ چیز ختم ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے پاناما کے حوالے سے آپ جب کورٹ میں چلے گئے, دیکھیں کہیں تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. یہ فیصلہ سالک بھائی آپ اور میں نہیں کر سکتے. یا تو آپ عوام پہ چھوڑتے تو آپ کورٹ میں نہ جاتے, اسے الیکشن نعرے کے طور پہ استعمال کرتے, لوگوں کو کہتے کہ کرپشن. اور پھر ایک اور بات ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم 22 اور 25 سال پرانا کرپشن کی بات کر رہے ہیں. کیا ان 3.5 4 5 سالوں میں پی ایم ایل این نے کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں کی؟ کیا ہم انہیں کلین چٹ دے رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ نہیں جی ادھر اس وقت کوئی دھاندلی نہیں ہوئی؟ یہ ساری چیزیں جو 1992 میں جو پیسہ باہر گیا تھا, بس وہ اسی وقت نواز شریف اینڈ کمپنی نے معاملات کیے تھے. سارے لوگ 20-25 سال پرانے معاملے میں اب بہت اچھی چیز ہے. یہ ساری صورت حال ہے. آصف صاحب نے دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کا جو ہے اعلان کیا ہے, تو ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی تنزلی ہوگی. جو آدمی صدر مملکت کے عہدے پہ رہ چکا ہو, اس کو دوبارہ قومی اسمبلی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ایم اے کر لے اور اس کے بعد دوبارہ میٹرک کے لیے بیٹھ جائے امتحان میں. تو ایک تو یہ اس پہ بتائیں کہ یہ ان کا فیصلہ کیوں ہے. خود تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ صرف یہی وجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور؟ نہیں, اس کے یہ دوسری حکمت عملی ہے. وہ پیپل پارٹی کی پالیسی مختلف ہے. آصف صاحب نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ میں صدر رہا ہوں اور اب میں ایم این اے بن رہا ہوں, تو انہیں خود بھی احساس ہے کہ وہ ان کو ایم این اے نہیں بننا چاہیے, اور سابق صدر کا عہدہ جو بھی بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, مطلب وہ سابق صدر کہلاتے ہیں. اس کے پیچھے حکمت عملی یہ ہے کہ آصف صاحب جب ایم این اے بن جائیں گے تو ان کو ایک محفوظ راستہ مل جائے گا, اور ان کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کے تحت ان کو تحفظ مل جائے گا. اور اس وقت بھی بہرحال یہ کہ وہ سابق صدر ہیں, تحفظ تو ان کو حاصل ہے, لیکن ایم این اے کے خلاف جو ہے کوئی ان کو بہرحال آپ کو یاد ہوگا ایم این اے تو بہت سارے مقدمات بنے ہوئے. شاہجہاں تو یہاں نہیں, آپ نے جیل میں تھا جب وہ جیت گیا. وہ شاہجہاں تو قتل کے مقدمے, پپو کے قتل کے مقدمے میں, ارشد پپو قتل کے مقدمے میں تھا جیل میں, اور ضمانت پر رہا ہو گیا 2-4 دن پہلے. تو وہ تو قتل کے مقدمے میں تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی رعایت نہیں ہوتی, اس میں 18ویں ترمیم کا کوئی تعلق نہیں ہے, قتل کے مقدمے میں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایم این اے گرفتار نہیں ہوگا قتل کر دے گا. لیکن جو دوسرے کیسز ہیں اس کے اندر جیسے کہ کوئی مقدمہ بنایا, جیسے انور مجید پہ ذات دہشت گردی کا مقدمہ بنایا, تو اس میں وہ گرفتاری کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر آپ ایم این اے ہیں تو پھر یہ کہ وہ آپ کو اسپیکر سے اجازت لینی ہے اور ایک بہت لمبا چوڑا یا پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا, آپ قومی اسمبلی کی تو ان کو یعنی کہ تحفظ مل جائے گا. اور مطلب یہ کیسز کو مد نظر رکھ کر, خدشات کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آصف زرداری جیسے ہی پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس میں مزید بات کرتے ہیں, یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ناظرین, بات ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی تقریر اور پارلیمنٹ میں جانے کے فیصلے کے حوالے سے. باپ بیٹا آپ قومی اسمبلی کے رکن بنیں گے, کیا امپیکٹ آئے گا, اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت مرزا صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بات ہو رہی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی آج کی تقریر کے حوالے سے. قومی اسمبلی کا رکن بننا چاہتے ہیں, کیوں
یا ایک سابق صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا رکن کیوں بننا چاہتا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس پہ بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد چغتائی صاحب کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید نے ایک دفعہ جو بات کی تھی کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر آصف زرداری واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. پہلے کی بات ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں, بہت سارا پانی پلوں سے گزر چکا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں بشارت مرزا صاحب سے. کیا لگتا ہے آپ کو, فاروق لغاری بھی صدر تھے, پھر بعد میں وہ قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے, تو اس کے بعد وہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں چھوڑ سکے تھے ایز اے ایم این اے, تو یہ کیا کریں گے جا کے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ زیادہ بہتر تو خود آصف زرداری صاحب اپنی حکمت عملی کو جانتے ہوں گے, لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. صدر کے طور پر وہ رہے, اور آف کورس گو کے تمام وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے پاس اس وقت نہیں تھے, صدر ہی کے پاس ہوتے تھے, کیونکہ وہ پرویز مشرف صاحب یہ کر گئے تھے. انہوں نے وہ تمام اختیارات بھی پارلیمنٹ کو واپس کیے, اور اس کے بعد وہ صدر رہ گئے جن کے پاس اختیارات نہیں تھا. اب قومی اسمبلی میں آنے کے میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں کہ گرفتاری یا ایم این اے کو کوئی ایسی یعنی کوئی ایسا استثناء حاصل نہیں ہے. مطلب کہ اسپیکر کو وہ بھی اس میں بھی یہ ہے کہ آپ غور کر لیں نا جی, ابھی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, پوچھتے تک نہیں ہے. مطلب کیبنٹ ممبرس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پوچھتے تک نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ایک وجہ یہ ہو کیونکہ وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں. کیونکہ جب فاروق لغاری دوبارہ یعنی صدر بننے کے بعد دوبارہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے, تو وہ اپنی اس جماعت جس نے انہیں صدر بنایا تھا اس سے اختلاف کر گئے تھے وہ. تو جہاں تک آصف زرداری کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں کہ یہ صدر بن کے عوامی ریپرزنٹیٹیو کے حوالے سے تقریر تھی, اس میں لوگ سوچ رہے تھے, لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید وہ اس حوالے سے بھی کوئی بات کریں گے جو تقریر وہ کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور 18 مہینہ پھر باہر بیٹھے رہے, ہوشیار ہوشیار ہوشیار. تو اس حوالے سے کوئی ان کا اشارہ نہیں تھا. صرف ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہیں کہ آپ وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے ایک عامر کو اس طرح نکال دیا جیسے مکھن سے بال. تو یہ انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں بغیر نام لیے جو ہے وہ اشارہ کیا. تو ابھی بھی وہ مشرف صاحب کو جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے انہوں نے ہی کہا تھا کہ بلہ آ گیا ہے اور بلہ دودھ پی جاتا ہے, اور ہمیشہ وہ باتیں کرتے تھے, ساری اصطلاحیں وہی استعمال کرتے رہے. جی جی جی, دیکھیے جب تک وہ یہ اصطلاحیں استعمال کرتے رہے تو انہیں ملک سے باہر نہیں جانا پڑا. ہمارے آپ اگر غور کر لیں ان اصطلاحوں پہ, وہ ملک سے باہر نہیں گئے, وہ ملک سے جو باہر گئے وہ تقریر سب کے سامنے. ہمارے پاس, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس نہ تو سیاست دانوں میں برداشت ہے نہ اداروں میں برداشت ہے. ہم کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو برداشت نہیں کر سکتے, چاہے وہ سچی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو. تو صورتحال یہ کہ اب یہ 1.5 سال رہنے کے بعد میں نہیں سمجھتا تھا کہ جو ہمارے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی طاقت کا باقاعدگی سے مظاہرہ کر دیا تھا. تو اب آ کے دوبارہ اگر انہوں نے وہی گفتگو کرنی تھی تو انہیں پتا تھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ جس انداز سے واپسی ہوئی, گو کہ وہ کہتے یہی ہیں کہ جناب ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی تھی, لیکن وہ ٹریولنگ امریکہ, لندن اور دبئی میں تو کانسٹنٹلی کہتے رہے, جبکہ دبئی سے یہاں تک تو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یہ آپ مجھے یہ وہ اوپن سیکرٹ ہے جو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اپنی اس اسپیچ کے بعد انہیں باہر جانا پڑا, اور پھر 1.5 سال کے بعد بھی یہ انٹرنیشنل لوکل گارنٹیز کے بعد واپس آئے. اب بات یہ ہے جناب, میں یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی آنے اور جانے پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. ہاں پاکستان میں جو چیز صورتحال ہے, اگر واقعی کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی ادارہ بھی, میں کہتا ہوں کوئی ادارہ بھی, تو جو کرپشن ہے اسے ختم کرے, پھر وہ بلا تفریق ہونی چاہیے نا. مطلب چیزیں اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے اور آن ٹائم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتی ہے. شہزاد صاحب آپ نوٹ کیا ہوگا, انہوں نے ایک بات کی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ویسا چیف جسٹس نہیں آنے دیں گے. وہ افتخار چودھری کا اشارہ کر رہے تھے کہ 100 موٹو ہمارے خلاف ہی لیے جاتے تھے, اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا, اور ان کا وزیر اعظم ابھی تک جو ہے ان کو کلین چٹ ملتی رہتی ہے ہر طرف. تو یہ عدلیہ کے حوالے سے ان کا کیا میسج ہے آج کی تقریر میں؟ نہیں, عدلیہ کے حوالے سے کوئی ان کا خاص میسج نہیں ہے, بلکہ وہ ایک دباؤ کی سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ یعنی کہ حکومت پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, وزیر اعظم پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, چودھری نثار پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ جو جیلیں ہیں وہ تیار ہو جائیں اور ہماری شہید رانی کو شہید کیا گیا, تو یہ جو کیانی صاحب نے زرداری صاحب کو جو تشتری میں رکھ کے حکومت دی تھی 2008 میں, تو وہ بھی بیک فائر کر گئی کہ آج پھر کیا کہتے ہیں پیپل پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھا رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے. تو وہ دباؤ کی اور دھمکیوں کی سیاست
کر رہے ہیں اور دباؤ دھمکیوں کا کھیل کھیل رہے ہیں. اور جس کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ زرداری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بے نظیر ہماری شہید رانی کو، جو بلال بھٹو نے آج کہا کہ شہید رانی کو شہید کیا گیا، اور کچھ اشارے عدلیہ کی طرف کیے گئے. نہیں، عدلیہ کے بارے میں تو کھل کے آصف صاحب نے خود کہا ہے. انہوں نے کہا جی اصغر خان کیس کا کیا ہوا. جی انہوں نے کہا کہ جو ریفرنس میں نے بھیجا تھا جس میں بابر اعوان کو اس کا وکالت نامہ سسپینڈ ہو گیا، اس کیس کو دوبارہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے. وہ ظاہر ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، عدلیہ کے آج بہت برا دن تھا. عدلیہ پہ تو بڑے رکیق حملے ہوئے، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر بھی وہ بلال بھٹو بہت برسے، اور پھر انہوں نے یہ اصغر خان کیس کا بھی حوالہ دیا. اور پھر انہوں نے کہا ہمیں آج تک انصاف ملا ہی نہیں، پیپلز پارٹی کو تو آج تک انصاف ملا ہی نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انصاف کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں. کچھ عرصے پہلے، یعنی کہ کچھ عرصے پہلے کیا 2-4 دن پہلے بلال بھٹو نے کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کیا تھا، اور اس میں بلال بھٹو نے کہا تھا کہ جب مجھے میری والدہ کے قتل کا انصاف نہیں ملا تو ایک عام آدمی کو پاکستان میں کیسے انصاف ملے گا. بہرحال یہ کہ یہ ان کی بلال بھٹو سے کی باتوں سے ہم اختلاف کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کی باتوں سے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ نوحہ پڑھیں کہ بھئی عدلیہ کو اس طریقے سے کہہ دیا. عدلیہ کو بھی اب یہ اس طرف ملک میں یعنی کہ 46-47 ہزار اس وقت مقدمات جو ہے وہ زیر التوا ہیں. 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد سزائے موت کے قیدیوں کی سزا معاف ہوئی ہے، ان کو ریلیف ملا ہے. اور ایسے 8-10 کیس ہیں جس میں سزائے موت کے قیدیوں کی سزا ختم کی گئی، اور عدلیہ نے تسلیم کیا کہ بھئی یہ لوور کورٹس نے، ماتحت عدالتوں نے ان کو غلط صاحب سے بھی انپٹ لے لیتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو عدلیہ کے اوپر اتنا انہوں نے فوکس کیا باپ بیٹے نے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ جو گفتگو کی ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا عدلیہ نے ایسے فیصلے نہیں کیے؟ پہلی بات، ہمارے پاس پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے ہمارا ماضی جو ہے وہ واقعی بہت افسوسناک ہے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جب پاکستان میں سارا یہ پروسیس جو ہو رہا تھا، جو ڈیموکریٹک سسٹم بن رہا تھا، اس میں عدلیہ کو جب پاور ملے تو ہماری بدقسمتی، حالانکہ ہم نے تو روڈوں پہ اس کے خلاف یعنی اس کے حق میں احتجاج کیا. میں کو اگر سزا دی عدالت نے تو غلط کیا. مجھے عرض کرنے دیں کہ ہم نے تو روڈوں پہ باقاعدگی سے وہ موومنٹ چلائی جس میں افتخار چودھری کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں، اسے بحال ہونا چاہیے. لیکن اسی افتخار چودھری نے پھر میڈیا کے حوالے سے، ٹکرز کے حوالے سے، پھر اس نے جو پورے سسٹم کو ہینگ کر کے رکھا وہ سب کے سامنے. آپ تو عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام تو بڑے خوش تھے افتخار چودھری سے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ ٹکرز پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. پہلے تو عوام اس بات پہ بھی خوش ہوں گے کہ 3 سال میں ان کے صاحبزادے نے 90 کروڑ روپے بنا لیے. ایسا کاروبار کیا کہ 3 سال میں 90 کروڑ. وہ آدمی جو 3 سال پہلے جانے کے بعد بھی کوئی ارسلان کا کیس لے کے عدالت میں نہیں جاتا، جو 3 سال پہلے تک جو شخص سرکاری ملازمت کے چکر میں اور سرکاری ملازم ہو، اس کے بعد کاروبار میں آئے اور 90 کروڑ روپے بنا لے. اور پھر کیا عدلیہ نے ایسے فیصلے نہیں کیے؟ بالکل کیے. دیکھیں سالک مجید صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں تو وہ بھی ملازم تھے شہزاد صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ بن گئے تھے، سورہ اخلاص رحمان ملک صاحب. دیکھیں جی، وہ تو ہاں وہ اپنی وہ بالکل صحیح ہے، وہ بات بھی کرنی چاہیے، تو یہ بات بھی کرنی چاہیے. تو کیا بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی؟ اور پھر مجھے بتائیں عدلیہ کے حوالے سے تو اس وقت بھی، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی عدلیہ بہت بہتر ہے، اس ضروریہ جو نظریہ ضرورت سے دور ہو رہی ہے، لیکن ہوئی نہیں ہے. تو پرویز مشرف کی 3 دن پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ نہیں سنی تھی؟ 4 دن پہلے اس نے کہا کہ جناب ایسے ایسے مجھے تو راحیل شریف صاحب نے جو ہے وہ سپورٹ کیا، یعنی عدلیہ پر دباؤ ڈالا گیا. ان کی رائے تھی نا یہ. اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا سابق صدر جس نے 10 سال پاکستان کو جو ہے وہ باقاعدگی سے چلایا ہو، وہ یہ گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عدلیہ کہاں سے ڈیل ہوتی ہے. تو یہ بات تو درست ہے، اور عدلیہ کو اب اپنا قبلہ قبلہ درست کرنا چاہیے. کی گئی تھی تو مرزا اسلم بیگ نے بھی کوئی پیغام بھیجا تھا. وسیم سجاد بتاتے ہیں کہ جی الیکشن کی تیاری تھی، ہم نے تو جا کے بتایا، اس وقت حکومت بحال ہو رہی تھی جنیجو صاحب کی، تو ہم نے جا کے بتایا کہ نہیں اب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ الیکشن کرا دیں. جی وہ بھی غلط تھا. میں سجاد کو بھیجا. جی وہ تھا، بالکل درست ہے کہ نہیں جی دیر ہو گئی ہے. مطلب فیصلوں میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے سالک مجید صاحب. انصاف ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پہاڑ گر جائے گا یا زلزلہ آ جائے گا یا قیامت ہو جائے گی. فیصلے انصاف کے تقاضوں کو رکھ کے دینے چاہیے. اب تو آنے والے چیف جسٹس نے 3 باتیں بڑی واضح طور پہ کہہ دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1 جنوری سے وہ چارج لیں گے. جی انہوں نے کہا ہے مسئلت کا شکار نہیں ہوں گا. انہوں نے تو حلفاً کہا ہے خوف کے تحت فیصلے نہیں دیں گے جی، اور ہم مفاد کے تحت فیصلے نہیں. اور ہمیں یہ اگر وہ اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے، اور ہمیں اس پہ بالکل درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ توقع کرنی چاہیے، یہ امید کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ عدلیہ
بلا اب بجائے دباؤ میں آ کر ایماندارانہ طور پہ پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کریں. شہزاد صاحب یہ تو دعاؤں تک لے آئے معاملے کو. اب یہ بتائیں, آج شیلا رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ آ رہی تھی جب اسلام آباد سے شیری رحمان, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک تو پی آئی کی بدحواسیاں یہ ہیں کہ مجھے اسے اے ٹی آر میں بٹھا دیا جو ملتان جا رہا تھا, بعد میں پھر مجھے دوسرے طیارے میں بٹھایا, لیکن وہاں سے مجھے کوئی بکرا نظر نہیں آ رہا جس کا صدقہ دیا جا رہا ہو. تو یہ کیا حالات ہیں پی آئی؟ وہ اصل میں دونوں جہاز نزدیک کھڑے ہوئے تھے. ایک جہاز کو جانا سکھر, دوسرے کو جانا تھا ملتان. تو وہ پی آئی کی غلطی تھی. پی آئی اے کی جو وین ڈرائیور تھا یا پی آئی اے کے جو پروٹوکول آفیسر تھا, اس نے ان کو ملتان والے جہاز میں, وہ سوار نہیں ہوئی تھیں, اس تک پہنچی تھیں, تو وہ ان کو پی آئی اے کے عملے نے چیک کیا, ان کا ٹکٹ چیک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جہاز جو ہے یہ تو ملتان جا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے لے جا کے وہ سکھر والے جہاز میں ان کو بٹھا دیا. لیکن آج کل ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ پی آئی اے کا ایک اور طیارہ ٹوکیو ایئرپورٹ سے اڑنے کے فوراً بعد جو ہے وہ حادثے سے بال بچا ہے, اور اس کا ایک جو ونگ ہے, بازو جو ہے, اس کا جوائنٹ ایک دم کھل گیا. تو پائلٹ نے نیچے ٹوکیو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ یہ میرا جوائنٹ کھل گیا ہے, تو مجھے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دی جائے. تو اس کو فوری طور پر ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت دی گئی. جہاز نے وہاں لینڈ کیا. اس کے بعد انہوں نے سول ایویشن ٹوکیو کی جو تھی جاپان کی, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا جہاز کو, اور انہوں نے یہ استفسار کیا کہ یہ جو جہاز تھا یہ تو, یعنی کہ جب کراچی سے روانہ ہوا تھا, چیف انجینئر نے, جو پی آئی اے کے چیف انجینئر تھے, انہوں نے اس کو کلیننس نہیں دی تھی, پھر بھی چلا گیا, اور کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے ایئر وردینس اس کی نہیں ہے, اور ایئر وردینس پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا. لیکن پھر بھی وہ جہاز جو ہے پی آئی اے کے جو فلائٹ آپریشن ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن ہے, ان کی ہدایت پہ وہ جہاز جو ہے وہ ٹوکیو پہنچ گیا, اور وہاں جا کے پھر وہ حادثہ کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹر آپریشن کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی تھی. تو وہ ابھی تک جو کہ تم اپنی جگہ قائم ہے, اور چیئرمین جو ہے وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے. جی ہاں, چیئرمین استعفیٰ دے کے چلے گئے, اور پی آئی اے میں سب کچھ بھی یعنی کہ تبدیل نہیں ہوا. ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن بھی موجود ہیں, ان کے ایم ڈی موجود ہیں, پورا بورڈ موجود ہے, تمام ڈائریکٹر موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ کسی ایک ٹیکنیشین کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اچھا, یہ خبر آئی ہے کہ انکوائری شروع ہو گئی ہے. وہ جو تصویریں چھپی ہیں صدقہ دیا جا رہا ہے بکرے کا ایئرپورٹ کے اوپر اے ٹی آر کا, تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ جی یہ ایپرن پہ اتنا تیز دھار چھرا جو ہے وہ کیسے پہنچ گیا, اور یہ تو بڑا رسکی ہوتا ہے, اور ایسی کوئی چیز جو الاؤ نہیں ہوتی. تو وہ پی آئی اے اور سیولیشن کے اور ایئرپورٹ سیکورٹی افسر کے جو افسران ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع ہوگی. یہ انکوائری تو ظاہر ہے کہ اے ایس ایف کے خلاف ہونی چاہیے کہ وہ اتنا تیز دھار جو چھرا تھا وہ کیسے وہ ایپرن پہ پہنچ گیا, اور وہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ بکرا کیسے پہنچ گیا ایپرن پہ, اور پھر وہاں ذبح کیا گیا. تو میرا خیال تو اچھا, اور پھر یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کس نے ذبح کیا, یہ وضاحت میرے خیال سے نہیں ہے کہ ذبح کس نے کیا. وہ کوئی پروفیشنل بچر تھا, جو پروسیجرز ہیں وہ سارے وائلیٹ ہو گئے وہاں پہ. جی تو نہیں, مطلب یہ کہ یہ تو اب انکوائری میں یہ بات بھی آنی چاہیے. ایک تو اے ایس ایف کا یہ کام ہے کہ یہ روکے کہ یہ بکرا کیسے ایپرن پہ جا رہا ہے. بکرا تو کوئی بھی جانور جو ہے ایپرن پہ الاؤ نہیں ہوتا, تو ایک بکرا وہاں لے جایا گیا. پھر یہ قصاب بکرا عام آدمی یا پی آئی اے کوئی ملازم یا پی آئی اے کوئی افسر یا سول ایویشن کوئی افسر تو نہیں کاٹے گا. تو بکرا جو وہاں پہ کاٹا گیا ہے تو وہ کس نے کاٹا؟ جی ہو سکتا ہے پی آئی اے میں اور سول ایویشن میں یا ممکن ہے کہ بڑے زبردست قسم کے قصاب بھرتی ہو گئے ہوں, یہ تو امکانات ہیں. بات ہوگی آئندہ آنے والے پروگرام میں. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہم نے بات کی سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی تقاریر کے حوالے سے, اور انہوں نے باپ بیٹے نے اب قومی اسمبلی میں جانے کا اعلان کر دیا. اس پہ بشارت مرزا صاحب نے, شہزاد بیگ صاحب نے مختلف پہلوؤں سے مختلف سوالات کا کھل کر جواب دیا, اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے حوالے سے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی شہزاد صاحب نے بتایا. تو آئندہ پروگراموں میں اس حوالے سے مزید بات ہوگی. سیولیشن کی اور پی آئی اے کے حوالے سے کافی اہم باتیں ہیں جو نجی ایئر لائنس کے حوالے سے سامنے آئی ہیں, اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ تک مزید تفصیلات سامنے لے کر آئیں. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام اے ٹو زی کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.